کہ جتھے میرے نبی دے قدم لگ گئے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پاؤں لگ گئے، جتھے میرے حضور دے قدم لگ گئے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، وہ کہتا ہے کہ جہاں میرے نبی علیہ السلام کے قدم لگ گئے ویسی تو کوئی اور زمین نہیں ہے، اور جس نام کی اللہ قسم کھاتے ہیں طٰہٰ یاسین مدثر، یعنی وہ میرے نبی کا نام ہے۔ اور پھر یہاں ایک عورت کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے ایک عورت ہے جو نبی علیہ السلام کے بار بار ماتھے کو چومتی ہے، کبھی گالوں کو چومتی ہے، کبھی نبی علیہ السلام کے ہونٹوں کو چومتی ہے، تو اس کا بھی ذکر بیچ میں کر رہا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگ گئے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جس دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو، چلو چلیے جالیاں ہیٹ بئیے وہ دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو۔ کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، ظلم لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکوں، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے دنیا میں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئے موڑ دیے۔ خانہ کعبہ کے باہر ایک بندہ بڑا پریشان پھر رہا ہے مکہ مکرمہ میں، اور یہ وہ وقت ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب یہ بندہ بہت پریشان ہے، ایک ہفتہ ہو گیا، قریب کے کسی علاقے سے مکے میں جانور بیچنے آیا تھا، تو اس کے اونٹ کسی بندے نے خرید لیے لیکن پیمنٹ نہیں کر رہا، تو بڑا پریشان ہے ایک ہفتے سے۔ تو اس نے لوگوں کو پوچھنا شروع کیا، یہاں کوئی بڑا آدمی ہے، یہاں کوئی منسٹر ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی پردھان ہے، یہاں کوئی ٹرسٹی ہے کہ جس کو میں جا کے اپنا دکھ سناؤں، وہ میرا کام کروا دے؟ تو مکے کے لوگوں نے کہا ہاں، یہ جو بیت اللہ ہے اس کے اندر جو برآمدے، یہاں جو صبح کو کارپیٹ بچھا کے ریشمی کپڑے پہن کے جو بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے شربت پیتے ہیں وہی مکے کے مالک ہیں، اگر تم ان کو جا کے اپنی فریاد سناؤ تو وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو چنانچہ وہ بندہ جب صبح ہوئی تو وہاں گیا، تو اس وقت وہاں پر امیہ بیٹھا ہوا تھا۔ امیہ کون ہے بھائی؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہے، رسول اللہ کا بدترین دشمن ہے اور ابو جہل کا دوست ہے۔ امیہ اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ ان کے پاس گیا تو اس نے جا کے کہا کہ میں قریب کے ایک گاؤں سے آیا ہوں اور میرے جانور کسی نے لیے، پیمنٹ نہیں کر رہا ہے، کسی نے بتایا کہ آپ یہاں کے مالک ہو، ہماری مدد کرو۔ تو امیہ بڑا حیران ہوا، تو اس نے پوچھا تمہارے پیسے کس نے مار لیے بھائی؟ کیونکہ خود بدماش تھا نا، تو اس نے سوچا بھی ہمارے علاوہ مکے میں دوسرا ایسا کون ہے کہ بھئی جس نے تمہاری پیمنٹ روک لی؟ بندے تو ہم ہی ہیں۔ تو وہ جو جس کی پیمنٹ رکی ہوئی تھی اس کو اس نے پوچھا تم نام بتاؤ اس کا، تمہارے پیسے کس نے مارے، کون تمہارے جانور لے گیا، پیمنٹ نہیں دے رہا؟ تو اس نے کہا کہ جناب اس کا نام تو ابو جہل ہے۔ اور جب امیہ نے سنا تو ہنسنے لگا زور زور سے۔ اب وہ غریب آدمی سمجھ ہی نہیں رہا، امیہ اس لیے ہنس رہا ہے کہ یہ تو ہمارے ہی باس کا نام لے رہا ہے، یہ تو ہمارے ہی چودھری کی بات کر رہا ہے۔ تو چنانچہ امیہ نبی علیہ السلام کا کیونکہ بدترین دشمن تھا تو اس کے ذہن میں ایک گندی بات آئی، تو اس نے کیا کیا، فوراً اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور میرے اور آپ کے پیارے نبی کہیے صلی اللہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیت اللہ میں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس نے امیہ نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا اور اسے کہا کہ وہ دیکھتے ہو سامنے وہ سفید کپڑوں میں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا، کہتا بس ان کے پاس چلا جا، وہ تیرا کام بنا دے گا۔ یہاں ایک بات روک کے بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے بدترین دشمن امیہ کا، اس کا بھی یہ یقین تھا کہ در رسول پر اگر کوئی چلا جائے گا تو خالی واپس آنے والا نہیں ہے۔
اس نے کیوں بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس؟ اس کو پتا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کے پاس جائے گا تو اس کی سفارش کرنے جائیں گے، اور رسول اللہ جب جائیں گے تو ابو جہل تو موقع تلاش کر رہا ہے کہ کس طرح لڑائی ہو تو اس کو موقع مل جائے گا۔ تو چنانچہ وہ بندہ ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا ہمارے علماء سے، جن لوگوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں پتا تھا، جو پہلی بار دیکھتے تھے۔ اب بھی ہم بھی آپس میں اگر کسی کو پہلی بار دیکھتے ہیں اور ہمیں نام نہ پتا ہو تو ہم اس کی ظاہری شکل صورت سے کوئی نام رکھ لیتے ہیں، کسی کو لمبو بول دیتے ہیں، کسی کو گورا بول دیتے ہیں، کسی کو بلا بول دیتے ہیں۔ نہیں، تو جو نبی علیہ السلام کو پہلی بار دیکھتے تھے ان کو نام نہیں پتا ہوتا تھا، تو وہ اپنی طور پہ ایک نام رکھتے تھے نبی علیہ السلام کا۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ یہ پیاری صورت والے۔ یہ ہماری جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں ان میں سے، اور جو اب بدری ہیں ان میں سے، جو عشرہ مبشرہ ہیں ان میں سے کسی نے نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کی پیاری صورت، آپ کی زلفیں، آپ کی آنکھیں، آپ کی مہر نبوت، آپ کے کندھے، آپ کی پنڈلیاں، آپ کی جو خوبصورت جو منظر کشی کی ہے وہ ایک بدو عورت نے کی ہے جب نبی علیہ السلام مکے سے مدینہ المنورہ جا رہے تھے، جس کو ام معبد کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ ام معبد کے گھر جب نبی علیہ السلام گئے تھے نا تو وہ اکیلی تھی، گھر پہ کوئی تھا نہیں۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا کچھ کھانے کے لیے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو ایک لاگر بکری لائی گئی، نبی علیہ السلام نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، اس نے اتنا دودھ دیا کہ تمام برتن بھر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر کچھ دیر رکے، سب نے کچھ دودھ پیا، اور گھر سے جب گئے شام کو جب ابو معبد آیا تو اس نے ام معبد سے پوچھا آج گھر میں رونق ہے، آج گھر میں رزق ہے، آج گھر میں خوشبو ہے، آج گھر میں کیف ہے، آج گھر میں سرور ہے، ہمارے گھر کون آیا تھا؟ تو ام معبد تو نام پوچھنا بھول گئی تھی، اس نے خود ہی نام رکھا، کہنے لگی ابو معبد آج ہمارے گھر پہ مبارک آیا تھا۔ مطلب ایسی ذات آئی تھی جس کے آنے سے سب مبارک ہو گئے۔ تب یہ جو بندہ نبی علیہ السلام سے ملنے پہنچا نا امیہ کی سفارش پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس نے کہا کہ یہ پیاری صورت والے آپ پر سلام ہو۔ اب نبی علیہ السلام نے اس کو جو دیکھ کر کہا، جو نبی نے کہا، تو وہ سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے سلام کا جواب دے کے یہ کہا نبی علیہ السلام نے کہ تم تو مجھے پریشان مسافر لگتے ہو، اور لگتا یہ ہے کہ تم بھوکے بھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ہاں پیاری صورت والے، میں پریشان بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں۔ نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چلو میں تمہیں گھر لے کے چلتا ہوں۔ پہلے اس کا منہ ہاتھ دھلوایا، اس کو کھانا کھلوایا، اور پھر پوچھا کہ بتاؤ کیا کام ہے اب؟ لیڈر لوگ بھی سنو، آج ہمارے پاس جب کوئی غریب کام کروانے آتا ہے نا، ہم بولتے ٹائم نہیں ہے، مطلب کی بات بتاؤ تاکہ سیدھا فون کر دیں۔ ہم بولتے ہیں پوری قصہ کہانی نہیں سناؤ، مدعے کی بات بتاؤ تاکہ سیدھا کوتوال کو یا ڈپٹی کمشنر کو یا جس بھی آفیسر کو کہنا ہے بس مطلب کی بات بتاؤ، ہم کو یہ قصہ نہیں سننا تمہارا، ہم کو تمہارا درد نہیں سننا، تمہاری تکلیف نہیں سننی، تمہارے جذبات کو نہیں سننا، بس ہم تو پروفیشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تم آؤ اپنی چھوٹی سی بات بتاؤ تو ہم فون اٹھا کے فون کریں اور تم جاؤ۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام کی کیا سنت ہے؟ اس بندے سے پوچھا آپ بتا بھائی کیا کام ہے؟ اس نے بات بتائی کہ میں قریب کے گاؤں میں رہتا ہوں، چند اونٹ لے کے آیا، وہ بھی ادھار کہ بیچوں گا، کچھ پیسے مجھے بچ جائیں گے، کچھ اونٹ والوں کو مل جائیں گے، تو اونٹ یہاں آ کے بیچے، جس نے خریدے پیمنٹ نہیں دے رہا ہے، روز اس کی کوٹھی پہ جاتا ہوں، کہتا ہے شام کو آؤ، روز جاتا ہوں شام کو آؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے بھائی جو تمہارے پیسے نہیں دے رہا؟ تو اس نے کہا جی اس کا نام تو ابو جہل ہے۔ ادھر امیہ نے اپنے غلام کو جاسوس بنا کے پیچھے بھیجا کہ جب نبی علیہ السلام اور ابو جہل کا ٹکراؤ ہوگا تو تم نے ہمیں آ کے بتانا ہے تاکہ نعوذ باللہ ہم اس تماشے میں شریک ہو جائیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے سنا کہ ابو جہل نے پیمنٹ روک رکھی ہے تو یہ نہیں کہا کہ وہ میرا دشمن ہے، یہ نہیں کہا کہ میری اس کی بنتی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ میری مخالفت کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، فرمایا چلنا ہم جا کے دلوا دیتے ہیں تیرے پیسے اس سے۔
پتہ یہ لگا کہ غریب آدمی کا کام کروانے کے لیے اس کے ساتھ چل کر جانا بھی محمد الرسول اللہ کی، ارے کس کی سنت ہے جی؟ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب نبی علیہ السلام چل پڑے اس بندے کو لے کے، پیچھے پیچھے جاسوس بھی جا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل اندر سے باہر آیا، اس نے دیکھا سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بندہ بھی کھڑا ہے، تو اس نے نبی علیہ السلام کی طرف ابھی کچھ کہا ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا کہ کیوں اب غریبوں سے بھی پنگے لے گا؟ آپ کو میں دیسی زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریباں نال بھی پنگے؟ ارے برابر کے بندے سے لڑا جاتا ہے، لڑائی بھی جب ہوتی ہے تو برابر کے لوگوں سے ہوتی ہے، دشمنی برابر کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ جو آدمی اپنے سے غریب کے تھپڑ مار دے وہ بہادر نہیں ہے، وہ بزدل ہے۔ جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھ کے، اکیلی لڑکی کو دیکھ کے چھیڑ دے وہ بہادر نہیں، وہ کتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک اکیلے انسان پر بھونکتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ ہیں۔ جا کے ڈانٹا اس بندے کو جو مکے کا سپریم لیڈر ہے اس وقت، جو بادشاہ ہے مکے کا، جسے بڑے بڑے لوگ ڈرتے ہیں، اس کو جا کے کہا کہ تو غریبوں سے زیادتی کر رہا ہے، چل اس کے پیسے لا کے دے۔ وہ کانپتا ہوا اندر گیا، جاسوس پیچھے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اندر گیا، تھیلی میں پیسے لایا، جو بھی اس دور کا اصول ہوگا، لا کے اس بندے کو پکڑائے۔ رسول اللہ نے کہا سن لے، دوبارہ کسی سے زیادتی نہیں کرنا۔ جب یہ کہہ کے چلے، جاسوس بھاگا بھاگا امیہ کے پاس گیا، وہ کہتا تم تو کہتے تھے کہ ابو جہل لڑ پڑے گا، تم کہتے تھے کہ ابو جہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دے گا، اور تمہارا بادشاہ تو بھیگی بلی بنا ہوا ہے۔ تو سب دشمن اکٹھے ہو کے ابو جہل کے پاس آئے، اور یہ تم نے کیا کر دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ پیمنٹ دے دی۔ وہ کہنے لگا رے بھائی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ پیمنٹ نہیں دی، میں نے تو اپنی جان بچائی ہے۔ آج جب محمد آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوا میں ان کے سر پر ایک اژدہا پھن پھیلائے کھڑا تھا، مجھے یقین تھا کہ آج اگر رسول اللہ کی بات نہ مانی تو یہ مجھے زندہ نکل جائے گا، میں تو پہلے اپنی جان بچائی ہے۔ اب جب وہاں سے نبی علیہ السلام واپس چلیں تو اور سنیے حیرت کی بات، چند گلیاں پار کرنے کے بعد ہم لوگ تو آج چاہتے ہیں نا کہ کسی کو کچھ دے دیں تو پہلے وہ یوٹیوب پر آ جائے۔ ہمارا تو یہ مسئلہ ہے نا کہ غریب کو آٹے کی تھیلی بھی دیں، ایک کمبل بھی دیں تو اس کی فوٹو ساتھ میں آنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کا کام کروایا وہ ہمارا غلام بن جائے محلے میں، اور ایک ایک بندے کو بتائے کہ فلاں میاں جی نے اس کا کام کروایا۔ اب نبی علیہ السلام جب وہاں سے واپس چلے تو اس کو کہتے ہیں بھائی اجازت ہے میں جاؤں؟ کسی نے کیا خوب مصرع کہا ہے کہ خود ہی بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ دے بھی محمد رسول اللہ خود رہے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں کہ تمہارا بھلا ہو جائے۔ اب نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ اچھا بھائی چلتے ہیں، تو اس بندے نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اے پیاری صورت والے اپنا نام تو بتائیے، آپ ہیں کون؟ اور آج کس چیز کا پنگا پڑا ہوا ہے جی؟ حذیفہ بھائی بیٹھے ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے حکم سے ہی آیا ہوں ورنہ میں آج آنے والا نہیں تھا۔ تو ہم لوگوں کو یہ تجربہ ہے، ہم نے اپنے اپنے والدین کی، والد صاحب کی زندگی میں جو دیکھا کہ آج کل زیادہ پنگا تو مولویوں کے نام کا بھی پھنسا ہوا ہے۔ اگر اشتہار میں نام اوپر نیچے ہو جائے تب بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں وہ بندہ نبی علیہ السلام سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کون ہیں جنہوں نے میری مدد کی؟ میں گاؤں واپس جاؤں گا، کیا بتاؤں گا 10 دن لیٹ آیا ہوں، کس نے میری مدد کی، کیسے پیمنٹ آئی؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے، کام ہو گیا چلو۔ یہاں تو ٹرسٹی آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ کے مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان کی پردھان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ بولے ہمارا نام اشتہار میں نہیں آیا، ہمارا نام اخبار کی خبر میں نہیں آیا، بڑے بڑے لوگ لڑ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بندے نے ضد کی کہ نہیں اپنا نام بتائیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب اپنا نام بتاتے تھے تو ان لفظوں میں بتاتے تھے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک پر بھی یہی خدا ہوا تھا کہ محمد ہوں، اللہ کا
रसूल हूं, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ओहदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको नाम बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने हाथ पकड़ लिए कि या रसूलल्लाह, आपके बारे में तो मैं बहुत सुनता आया हूं 10 दिन में। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो मक्के के बच्चे ने आपके बारे में बताया। अच्छा भाई क्या बताया? फरमाया जो कुछ बताया सच बताया। अरे क्या बता दिया लोगों ने? लोग ये कहते थे कि इस शहर में एक अल्लाह के रसूल हैं जिनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आपके दुश्मनों ने मुझे बार बार एक बात कही थी कि सबसे मिलना, मोहम्मद से मत मिलना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर कोई उनसे मिल लेता है तो फिर वो उन्हीं का होके रह जाता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मैं मिल लिया, अब आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक गली से गुजर रहे हैं, एक बंदा चक्की चलाता हुआ रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, भाई रोता क्यों है? वो भी बड़ा हैरान है, कहता है इस जगह से तो बहुत से लोग गुजरते हैं, मैं गुलाम हूं, काला हूं, अच्छी हूं, आपको क्या जरूरत हुई मेरा दुख दर्द बांटने की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते रोता क्यों? कहता जी बुखार चढ़ा हुआ है। फिर चक्की क्यों चलाता है? कि मालिक मेरी पिटाई करेगा। अच्छा, नबी अलैहि सलाम चले गए, फरमाया हम तेरी मदद करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले गए, इसके दिल में ख्याल आया कि बहुत से लोग आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अभी कुछ और क्या सोचता। इतनी देर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ गए। एक हाथ में खजूरें हैं, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला है, उसको खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, फरमाया तो अब आराम कर ले। ये जिसकी मदद कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं है, जिसकी मदद कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो बंदा मुसलमान नहीं है। वो पहले जिसकी पेमेंट दिलवाई वो बंदा भी मुसलमान नहीं था। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसको कह रहे हैं कि आराम करो। वो फिर रोने लगा, कहने लगा प्यारी सूरत वाले, अगर मैं आराम करूंगा मेरा मालिक मारेगा, आटा नहीं पिसेगा। और फरमाया अच्छा तू घबराता क्यों है, तू अपनी रजाई ले, लेट जा। कहता चक्की कैसे चलेगी? मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम्हारी जगह ये चक्की हम चला देंगे। और फिर वो प्यारे नबी हैं कायनात के कि जिन्होंने उस बंदे को 3 दिन तक खाना खिलाया, उसको दवा दी और उसकी जगह खुद चक्की चलाते रहे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के लिए राजी किया जाए, उनकी तकलीफ को उनसे दूर कर दिया जाए। अब ये बंदा जो 3 दिन तक तंदुरुस्त हो गया, इसने भी नबी अलैहि सलाम से पूछा आप कौन है? अब जब नबी अलैहि सलाम ने बताया मैं मोहम्मद हूं अल्लाह के रसूल, हाथ पकड़ के खड़ा हो गया। उमैया का गुलाम था ना ये। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके तो किस्से रोज सुनता हूं, रोज शाम को जब उमैया आता है वो यही रोता रहता है कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर चले गए, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फलां नौजवान चला पाया, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर को देखा, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर खत्ताब को देखा, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अली मुर्तजा को देखा। और या रसूलल्लाह मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूं। तो बिलाल मुसलमान हो गए। अब जब मुसलमान हो गए तो इनको ये ताकीद हो गई कि भाई अभी किसी को बताना, क्या भाई किसी को बताना नहीं, ताकि ये ना हो कि तुम्हारी भी रोज पिटाई होने लग पड़े। मक्के में हालात खराब थे ना उस दौर में। अब क्या हुआ, बिलाल अपने मालिक उमैया के साथ कहीं जा रहे थे तो खाना काबा के बाहर एक दरख्त है, उस दरख्त के साथ सैयदना अम्मार बिन यासिर को बांधा हुआ है। कौन अम्मार बिन यासिर? अम्मार बिन यासिर कौन भाई? इस्लाम के लिए कुर्बानी देने वाली पहली औरत सैयदना सुमैया का बेटा, रुए जमीन पर जिसने कतरा खून सबसे पहले इस दीन को दिया, जिस 80 साल बूढ़ी औरत ने, उसका नौजवान बेटा। कौन? अम्मार बिन यासिर, सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु का लख्त जिगर, जिन्होंने अपनी बीवी के सिर्फ चंद लम्हों के बाद खुद भी जामे शहादत नोश कर लिया। और मर्दों में शहादत देने वाले सबसे पहले इसके बाप हैं। यानी ऐसे माँ बाप का बेटा है जिन्होंने औरतों में भी सारी दुनिया में सबकत ले गए, मर्दों में भी सारी दुनिया में सबकत ले गए। उनके बेटे को दरख्त से बांधा हुआ है, अबू जहल मार रहा है और क्या कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दे। उमैया गुजरा,
پیچھے پیچھے غلام بلال جا رہے ہیں. امیہ کو جب ابو جہل نے دیکھا اس نے آواز ماری امیہ کو, دوست تھے نا دونوں امیہ اور ابو جہل, کہنے لگا یار یہ عمار کی پٹائی کرتے ہیں, یہ مانتا نہیں ہے, یہ تیرا غلام جو ہے نا بلال یہ بڑا طاقتور ہے تو اس کی ڈیوٹی لگاؤ, یہ عمار بن یاسر کے درے مارے تاکہ عمار بن یاسر توبہ کر لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے. پیچھے جاؤ 1450 سال پیچھے, اس منظر کو دیکھو مسلمانوں. عمار بن یاسر جب درخت سے بندھے ہوئے تھے, امیہ نے سیدنا بلال کو کہا درہ اٹھا, عمار کو مار. بلال آگے بڑھے, عمار بن یاسر نے آنکھوں میں اشارہ کیا. آج کل تو اشارے دوسرے ہوتے ہیں نا, مولانا حذیفہ صاحب نے ابھی ذکر کیا ان اشاروں کا. آج کل اشارے ہوتے ہیں کہ چلو فلم دیکھنے نکلیں, چلو درس میں سے کیسے اٹھ سکتے ہیں. وہ عمار بن یاسر نے اشارہ کیا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ یہ جو تجھے کہتے ہیں مجھے مارو تو تم مجھے مارو, اگر تم مجھے نہیں مارو گے تو تمہارا راز کھل جائے گا. بلال آگے بڑھے, زمین پر درہ گرا ہوا تھا, اس کو اٹھایا, ایک نظر عمار بن یاسر کی طرف دیکھا, درہ ہوا میں تیز تیز لہرانے لگے, اچانک پوری طاقت سے پلٹے اور وہ درہ ابو جہل کے منہ پر پھینک کے مارا اور فرمایا ابو جہل تو کیا سمجھتا ہے کہ عمار اکیلا, میں بلال بھی تو محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. اب پھر جو بلال پہ گزری ہو تو پتہ ہی ہے آپ کو کیا گزری. گلے میں پھندا ڈال دیا گیا, گلی کوچوں میں روز کھینچا جا رہا ہے, پتھر مارے جا رہے ہیں, تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے. اور بلال کا روز کا کام کیا ہے؟ وہ گلی کوچوں میں, آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتا ہوں, وہ گلی کوچوں میں صبح کو نکل جاتا ہے اور زور زور سے نعرے لگاتا ہے محمد الرسول اللہ زندہ باد, زور زور سے کہتا ہے آہدن آہدن. اب ایک دن مار کھا کے جب شام کو گھر پہنچے, کیونکہ روٹین بن گیا تھا روز پٹائی کھانی, ایک دن شام کو سجنا بلال رضی اللہ عنہ جب روزانہ روٹین کے مطابق مار کھا کے گھر آئے تو دروازے پہ اماں بڑی خوش کھڑی ہے. تو اماں جی بڑی خوش ہیں آج. اماں کیا ہوا؟ تو اماں کہنے لگی بلال میں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ ہجرت کریں گے, ہم لوگ مکہ چھوڑ دیں گے. اچھا اماں ہم لوگ مکہ چھوڑ دیں گے, کیوں؟ کہ یار تجھے مکے والے تنگ بہت کرتے ہیں نا. تو یہ رسول اللہ کے غلام تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے غلام تھے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. بلال وہ واحد شخصیت ہیں کہ دمشق میں انتقال سے پہلے جس صبح کو اٹھے تھے تو اکثر عام دنوں میں ایسے ہی چلتے پھرتے تھے. اس دن لوگوں نے دیکھا کہ آج نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, آج گاڑی کو تیل لگایا ہوا ہے, آج جسم پر خوشبو لگائی ہوئی ہے, مشک اور عنبر استعمال کیا, آج پگڑی نہیں باندھی ہے. تو لوگوں نے پوچھا بلال آج کہیں کسی کی شادی ہے, کہیں جا رہے ہو؟ فرمایا نہیں نبی علیہ السلام آج خواب میں آئے تھے نا. انہوں نے کہا بلال شام کو روزہ میرے ساتھ کھولنا. تو بلال کا یقین ہے کہ آج زندگی کا آخری دن ہے, آج جب دم نکل جائے گا تو شام کو ملاقات محمد رسول اللہ سے ہوگی. تو یہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ ہے نا. تو اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے ایسے پکڑا اور بڑے پیار سے کہا اماں جی ایک بات سچی سچی بتاؤ, یہ جو آئیڈیا تمہیں آیا ہے نا یہ تمہیں دیا کس نے؟ جانتے تھے نا اپنی ماں کو بھی ہجرت تو تب ہوگی جب جیب میں کچھ ہو, ہجرت تب ہوتی ہے جب آگے کوئی انتظار کر رہا ہو, ہجرت تب ہوتی ہے جب کچھ ساز و سامان ہو, ہجرت تب ہوتی ہے جب کوئی پلاننگ تیار کی گئی ہو. ایسے تو نہیں کوئی بندہ گھر سے نکلتا. تو اپنی ماں کو سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے, اپنی ماں کے کندھے پکڑے, اماں سچ سچ بتانا کہ کیا بات ہے, یہ آئیڈیا کس نے دیا؟ تو ماں نے بڑی خوشی سے کہا بیٹا یہ جو ابو جہل ہے نا مکے کا بادشاہ, ہاں اماں ابو جہل کو میں جانتا ہوں, یہ امیہ جو ہے نا امیہ کو بھی جانتا ہوں, عتبہ اس کو بھی جانتا ہوں, ولید اس کو بھی جانتا ہوں, عبداللہ بن جدان اس کو بھی جانتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ذات کو تسلیم نہیں کرتے تھے. ان کا میری ماں کے آگے منت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اہمیت کو تسلیم کر لیا ہے, تسلیم کر لیا ہے انہوں نے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے 24 گھنٹے ساتھ رہتے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیوانوں کی طرح چلتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ جب سب کو دعوت دی دین کی, اپنے رشتہ داروں کو بھی بلایا. افسوس کہ آج کل رشتہ دار کچھ ٹھیک نہیں رہتے, لیکن نبی علیہ السلام نے رشتہ داروں کو بھی بلایا.
سارے رشتہ داروں کو بہترین کھانا بنوایا، ان کی دعوت کی اور ان کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہوں، تم لوگ میرا ساتھ دو۔ تو سارے رشتہ دار کھانا کھا کے چپ ہو گئے، کیونکہ جب مشکل وقت ہوتا ہے نا، جب مشکل وقت ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، جب شروعات ہوتی ہے تو اس وقت کوئی ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں حضرت ان مرحلوں سے نکل چکے ہیں ماشاءاللہ۔ جب مشکل وقت ہوتا ہے، جب بنیاد رکھی جاتی ہے اداروں کی، جب ابتدا ہوتی ہے مذہب کی، تو کوئی ساتھ نہیں چلتا۔ رشتہ داروں کو سانپ سونکھ گیا، ابھی سب کو سانپ سونکا تھا کہ سب سے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، 12 13 14 سال کی عمر ہوگی، تو اس نے اچانک پیچھے سے اٹھ کے کھڑا ہوا، اپنے ایڑیوں کو پنجوں کے بل اوپر اٹھایا اور دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کے پیچھے سے نعرہ مارا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو پیچھے سب سے پہلے نعرہ مارنے والا ہے یہ اور کوئی نہیں، مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن خانہ کعبہ میں گئے، تھوڑا شارٹ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، بیچ کے کچھ واقعات پھر کبھی آج جتنا گلا اجازت دے گا۔ ایک دن خانہ کعبہ میں گئے، عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہے خانہ کعبہ کی، وہ یار چابی دے ذرا، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ تو اس نے آگے سے سخت بات کہی، کہنے لگا کہ اگر قریش کا بچہ بھی آ جائے تو چابی دے دوں گا، آپ کو نہیں دوں گا۔ اب سنو غیرت کس کو کہتے ہیں، غیرت کیا ہوتی ہے وہ سنو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ تو بچپن کا جاننے والا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہماری برادری کا ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ بیت اللہ کا متولی میرا دادا ہے، یہ نہیں کہا کہ حجر اسود کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس وقت لگایا جب مکے کے سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کی گردن اتارنے کے لیے تیار تھے، یہ نہیں کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، یہ گھر میرے دادا نے تیار کیا، نہیں۔ جب اس نے کہا نا چابی نہیں دوں گا، یہ ہاتھ اٹھایا، اس کے کندھے پہ 2-3 تھپکیاں ماری، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تجھ سے واپس لے لیں گے اور پھر جس کو ہم چاہیں گے اس کو دی جائے گی یہ چابی۔ نہیں سمجھے بات؟ پھر سمجھاتا ہوں۔ کبھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، کبھی کسی سے قرض لینا پڑ جائے، کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری دفعہ یاد دلانے کے لیے پھر یاد دلا دینا کوئی بری بات نہیں، تیسری دفعہ یہ حجت پوری کرنے کے لیے کہ یار پیمنٹ چاہیے مجھے، مجبوری ہے دے دو، اگر وہ تیسری بار بھی آپ کی مدد نہ کرے تو نعوذ باللہ وہ خدا نہیں ہے، اس کی منتیں نہ کرو، کیونکہ جب اللہ سے مانگو گے وہ وسیلے عطا فرما دے گا۔ اگر کسی انسان کی منتیں کرتے رہو گے تو اپنی عزت نفس کا سودا کر لو گے، اس کے علاوہ تمہارے پلے کچھ پڑنے والا ہے نہیں۔ تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا چابی دینے، نہیں فرمایا جب وقت آئے گا لیں گے۔ اب چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو واپس، اللہ کا حکم آ گیا نکلو مکے سے جاؤ۔ تو جب حکم آیا تھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو انٹیمیشن بھیجا، پہلے پیغام بھیجا بھی تیاری کرو جانے کی، تو اپنے دوست کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تیار رہو، کسی دن ہم کو مکہ چھوڑنا ہے۔ اب جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ کہا کہ چلو مکے سے نکلو، جبریل نے آ کے کہہ دیا کہ چلو، تو نبی علیہ السلام جب پہنچے تو وہ ایسا وقت تھا کہ لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ابو بکر صدیق کے گھر کے پاس پہنچے، آواز دی ابو بکر، اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ، زور سے صلی اللہ، ہاں اندر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، ابو بکر کو پوچھا کہ میرے دوست آپ اپنے کمرے میں نہیں تھے، آپ آرام نہیں کر رہے تھے اپنے بیڈ پہ، آپ تو بالکل ڈیوڑی کے دروازے سے آواز آئی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ نے کہا تھا نا کہ ابو بکر کسی دن بھی کسی وقت بھی مکے سے جانا پڑ سکتا ہے، تو اس دن کے بعد ابو بکر گھر آ کے کبھی لیٹا نہیں ہے، دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا رہتا ہے کہ کب میرے محبوب آ جائیں اور مجھے آواز دیں اور رسول اللہ کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اب نبی علیہ السلام مکے سے نکلے، جیسے ہی مکہ مکرمہ سے نکلے
تو مکے میں ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، امیہ کو، جتنے وہاں چودھری تھے سب کو خبر پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نکل گئے. تو انہوں نے اپنے اپنے گھوڑ سوار چاروں طرف دوڑائے. تقریباً 1500 گھوڑ سوار چاروں طرف پورے ڈسٹرکٹ مکہ میں پھیلا دیے. اور شام کو سارے جاسوسوں نے آ کے ایک بات پر اتفاق کیا کہ اس بات پر یقین کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نہیں گئے، وہ یہیں کہیں پر ہیں، مل نہیں رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا کس کے گھر ہیں، کس جنگل میں ہیں، کس غار میں ہیں، کس پہاڑی پہ ہیں، لیکن یہ شیور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر نہیں گئے. تو چنانچہ ناکہ بندی کر دی گئی. جب ناکہ بندی ہوئی، ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا. ابو جہل پاگل ہوتا جا رہا ہے کہ کیسے میرے ہاتھ سے نکل گئے، نعوذ باللہ. تو اچانک ایک مخبر آیا، اس نے آ کے ابو جہل کو کہا کہ مکے کے سردار، یہ نہیں پتہ لگا کہ اب محمد رسول اللہ کہاں ہیں، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ ان کو کھانا پانی کون پہنچاتا ہے. یہ تو پتہ نہیں لگا کہ ہیں کہاں نبی علیہ السلام، لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ ان کو کھانا پانی کون پہنچا رہا ہے. تو اس نے پوچھا کون پہنچاتا ہے؟ مولانا گرم پانی ڈال دیجیے. تو پتہ لگا کون پہنچاتا ہے کھانا، یہ پانی نکال دیجیے. تو اس نے مخبر نے کہا کہ ابو بکر صدیق کی نوجوان بیٹی ہے نا اسماء بنت ابو بکر، وہ کھانا لے کے جاتی ہے رات کو. اب ابو جہل جانتا تھا سیدنا اسماء کو بھی، وہیں ان کے سامنے سارے بچے وہیں کے رہنے والے. سیدھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا. ابو بکر صدیق کا گھر وہی ہے جو آج باب عبدالعزیز کے سامنے مکہ ٹاور ہے نا، جو جس میں مسجد ابو بکر صدیق ہے مکے میں، جہاں بن داؤد ہے، نیچے آپ لوگ سامان خریدتے ہیں، وہ ہے مکہ ٹاور. یہ زمزم ٹاور نہیں جس میں چاند بنا ہے، وہ نہیں، یہ جو سامنے گھر ہے بالکل، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوٹھی تھی. اب ابو جہل سیدھا وہاں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا. ابو جہل پہچانتا تھا، اس وقت ابھی برقعے کا حکم نہیں آیا تھا. اس نے دیکھتے ہی ایک زبردست چوٹ سیدنا اسماء بنت ابو بکر کے اتنی شدت سے ماری کہ وہ تیزی سے گری ایک پتھر پہ، ان کا سر پھٹ گیا، کان پھٹ گیا اور ان کے خون جاری ہوا. تو ابو جہل ایک ڈنڈے سے پٹائی کرنے لگا، جب ظلم کرنے لگا اور پوچھتا ہے کہ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تیرے والد نے ان کو کہاں لے کے گئے. تو پیچھے سے کوئی آیا، اس نے کان میں کہا ابو جہل سے کہ یہ بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے، ان کا قبیلہ بھی مکے میں بڑا طاقتور ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کی جان نکل گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا تو دور کی بات، پہلے ابھی تیرے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی، یہاں رک جا. تو ابو جہل رک گیا، لیکن اس نے ایک بات پوچھی سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے. کہنے لگا کہ یہ بتا دو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. اب سنو، عشق کس کو کہتے ہیں، اطاعت کیا ہوتی ہے، فرما برداری کیا ہوتی ہے. اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ سے ابو جہل نے پوچھا نا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور تمہارے والد کہاں ہیں، تو فرماتی کہ میں نے دل میں سوچا کہ اسماء تجھے تو نبی علیہ السلام نے کتنی بار کہا بیٹا میری شریعت میں جھوٹ بولنا، ارے جھوٹ بولنا، آج کل تو جھوٹ بولنے والی مشین ہے ہماری جیب میں، وہ کہاں گیا، جس کو موبائل بولتے ہیں. اگر بندہ کھڑا پربنی میں ہوگا تو بولے گا نہیں میں آشٹھی میں ہوں، بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں. اور یہاں اسماء کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، دشمن سامنے کھڑے اور پوچھتا کہاں محمد رسول اللہ. اسماء کہتی میرے دل نے مجھے کہا اسماء نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا زندگی میں. پھر اپنے آپ کو سوال کرتی ہیں اسماء اگر تو سچ سچ بتا دے گی کہ نبی علیہ السلام کہاں ہیں تو یہ ظالم جا کے نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچائے گا. تو اسماء نے کیا کیا بتائے. اسماء کھڑی ہوئی، ابو جہل کی طرف دیکھا جرت کے ساتھ، فرمایا سن اے مکے کے سردار، مکے کے چودھری، مکے کے بادشاہ، اسماء کو پتا ہے کہ رسول اللہ کہاں ہیں، رب کعبہ کی قسم تو اگر میری بوٹیاں بھی نوچ دے تب بھی میں تجھے بتاؤں گی نہیں کہ رسول اللہ ہے کہاں پر. جھوٹ بھی نہیں بولا، سچ بول کے اپنے نبی کی شریعت کو بچایا، اعتماد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بچایا. اور جب اتنی مار پڑی، آنکھ کان میں سے زبردست خون بہ رہا ہے، اپنا دوپٹہ اٹھا کے باندھا
اور پھر جب اندر گئی نا، گھر میں بہت بڑی حویلی تھی، تو ماں کے کمرے میں نہیں گئی، بہنوں کے کمرے میں نہیں گئی. ارے سبحان اللہ، کیا صحابیات ہیں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. وہ سیدھی جا کے دوبارہ کچن میں، اور پھر سے خادماؤں کے ساتھ لگ کے کھانا تیار ہو رہا ہے. کھانا تیار ہو گیا، اب اسما بیٹھ گئی. رات پہلا آیا پہر گزر گیا، دوسرا پہر آیا گزر گیا. جب دیکھا مخبر بھی سو گئے تو تیسرے پہر اسما پھر نکلی، پھر نبی علیہ السلام کے پاس غار میں پہنچ گئی. بیٹے کو دیکھا، ابو بکر صدیق نے اپنی بٹیا کو دیکھا کہ کپڑوں پر مٹی ہے، کپڑوں پر خون کے نشان ہے، سر پر کپڑا بندھا ہوا ہے، کان سے خون رس رہا ہے. پوچھا اسما بیٹا کیا ہوا؟ اسما یہ نہیں کہتی کہ ابو جہل نے مارا ہے، کہنے لگی ابا آج ہم لیٹ ہو گئے، آج تاخیر ہو گئی، آپ رسول اللہ کے لیے دسترخوان لگائیے، پہلے محمد رسول اللہ کو کھانا پیش کیا جائے گا. ہم تو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ذرا سا کوئی کام ہو بتانا چاہیے نا بھائی. مسجد میں کارپیٹ بچھے ہیں تو کون سے ٹرسٹی نے بچھوائے؟ تو یہ پتھر لگوایا تو کس نے لگوایا؟ یہ فلاں کام کیا تو ہم تو بتانا چاہتے ہیں پہلے. اسما مار کھا کے آئی ہے، جان بچ گئی اللہ کے حکم سے، پھر بھی وہ نہیں بتا رہی. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا باپ اور بیٹی بات کر رہے ہیں اور کوئی سنگین معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اسما بیٹا بتاؤ کیا بات ہے تمہارے والد. اسما کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، رونے لگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پتہ پوچھنے کے لیے ابو جہل نے آج مجھے بہت مارا ہے. نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی، پہلے بھی دی، 12 کہا، بخاری میں موجود ہے. فرمایا ایک ایک کا قرضہ لوٹا دیا ہے، ایک ایک کا احسان چکا چکے ہیں محمد الرسول اللہ. جتنے صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں دی، فرمایا میں نے سب کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کے اور اس کے گھرانے کے. کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے رب کے حضور جھولی پھیلاؤں گا. ابو بکر کو ان چیزوں کا نعم البدل اپنے رب سے قیامت کے دن دلوانے والا ہوں. اب نبی علیہ السلام مکہ مدینہ پہنچ گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال کا عرصہ، بیچ کے واقعات پھر کبھی زندگی ہوئی تو پھر سناؤں گا انشاءاللہ. 10 سال کے بعد ایک ایسا دن آیا کہ نبی علیہ السلام دوبارہ مکہ المکرمہ تشریف لائے، جس کو ہم فتح مکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو فتح مکہ کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے ہیں مکے میں، اب خانہ کعبہ کے چاروں طرف صحابہ کا جھرمٹ ہے. 10,000 صحابہ اکرام ساتھ میں، 10,000 بہت بڑی تعداد ہوتی. تو کہا وہ بلاؤ بھائی عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ چابی اسی کے پاس ہے. چابی نہیں لے گیا تھا اس دن. اب عثمان بن طلحہ گھر بیٹھا ہوا اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے، کہنے لگا میں نے ابو جہل کی میٹنگ اٹینڈ کی، میں نے عتبہ کی میٹنگ اٹینڈ کی، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، اسلام کے خلاف بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن مجھے وہ تھپکی یاد آتی تھی. رسول اللہ نے کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ چابی ہم نے لے لینی تیرے سے، چابی واپس لیں گے ہم. وقت آ گیا وہ. اور یہ پہلی فتح مسلمانوں سنو، یہ دنیا کی پہلی فتح ہے کہ فتح مکہ پہ میرے نبی نے کسی کا خون نہیں بہایا. یہ پہلی فتح ہے کہ جن لوگوں نے ہتھیار ڈالے ان کو گرفتار نہیں کیا. یہ پہلی فتح ہے جنہوں نے معافی مانگی ان کو اپنی چھاتی سے لگا لیا. یہ کائنات کی پہلی فتح ہے کہ محمد رسول اللہ خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے. فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. اب وہ کانپتا آیا، کیونکہ رواج ہے نا جی کہ جو آدمی پاور میں آتا ہے تو پہلے دشمنوں کا رگڑا لگاتا ہے. رواج ہے نا، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پاور میں آئے، میرے دادا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھانوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کی تحریک میں بار بار مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ایک بات یاد رکھو، نبی دونوں صورتوں میں کریم ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں رحیم ہوتا ہے. اس کی صفات شفقت والی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جب نبی کمزور تھے مکے میں تو اس وقت بھی بد دعا نہیں کی، درگزر کیا، اور جب پاور میں آئے تب بھی معاف کر دیا. نبی دونوں صورتوں میں امت کے لیے کریم ہے.
آج نبی کے پاس جب پاور ہے تو نبی علیہ السلام معاف کر رہے ہیں۔ عثمان بن طلحہ ڈرتا ڈرتا آ رہا ہے کہ پتہ نہیں پٹائی ہوگی، گردن اتاری جائے گی، ذلیل کیا جائے گا، کیا ہوگا۔ آئے رسول اللہ نے چابی لی، بیت اللہ کو کھولا، پاک کیا۔ رسول اللہ نے جب 2 نفل پڑھے، باہر نکلے، جب تالا لگایا، عثمان بن طلحہ سر جھکائے سامنے کھڑا تھا۔ وہ فرمایا ابن طلحہ ادھر آ میرے پاس۔ وہ قریب آئے، فرمایا چابی پکڑ، اب قیامت تک کے لیے تیری اولاد میں باقی رہے گی۔ سیدنا عثمان بن طلحہ کہتے ہیں وہ چابی میری طرف نہیں آئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت آئی۔ میں نے اتنا کریم رسول دیکھا ہی نہیں کہ جو دشمنی کرنے والوں کو بھی موقع کے اوپر معاف کر دینے والے ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔